کرتے کیونکہ ان کو ماں کی ایک قربانی کا بڑا احساس تھا، اور وہ یہ تھا کہ ماں جب جوان تھی تو بیوہ ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ بہت چھوٹے تھے، تو ماں نے قربانی دی اور اپنے بیٹے کی پرورش کی، اب ماں بوڑھی ہو گئی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی احساس تھا کہ میں نے ماں کی خوب خدمت کر دی ہے، خود ایمان لے آئے، مگر ماں کے لیے بڑی دل میں تمنا تھی کہ ماں بھی ایمان لے آئے، ماں سے عرض کرتے رہتے ماں آپ بھی ایمان لے آئے، ماں مانتی نہیں تھی، نبی پاک کی انہیں باتیں بتاتے، پیارے آقا کے دربار میں جاتے، پھر ماں کو بتاتے، کوشش کرتے رہتے۔ ایک دن والدہ نے حضرت ابو ہریرہ نے جب ایمان کی دعوت پیش کی نا، تو والدہ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کچھ نازیبا بات کہہ دی، بہت دل دکھی ہوا، پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ دل نبی پاک کے قدموں میں تھا، وہ صحابی تھے جو کہا کرتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ نے یہ ثابت کیا کہ چاہے ماں باپ کیوں نہ ہوں لیکن رسول پاک کی غلامی کے سامنے سب قربان ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور دعا کر دیں میری ماں ایمان قبول کر لے، وہ جانتے تھے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھ گئے تو پھر دعا قبول ہونی ہے۔ پیارے آقا نے دعا فرما دی، اے اللہ، حدیث کا خلاصہ ہے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ آپ کہتے ہیں میں گھر آیا، ماں غسل کر رہی تھی، میں حمام کے باہر کھڑا ہو گیا کہ ماں باہر نکلے گی پھر اسلام کی دعوت پیش کروں گا، کیونکہ اب تو رسول پاک کی دعا لے کر آیا ہوں۔ مگر ماں جب غسل کر کے باہر آئی تو ابو ہریرہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، یعنی پورا پاسا ہی پلٹ گیا، بہت خوش ہوئے، دوڑتے ہوئے پھر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے کہ حضور میری ماں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ اس طرح دعا دی کہ اے اللہ مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے محبت ہے، جبھی تو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے مومنوں کے دلوں میں سیدنا ابو ہریرہ کی، اور جنہوں نے آج یہ حدیث سن لی ان کی والدہ کی محبت بھی دل میں پیدا ہو گئی، کیونکہ رسول پاک نے انہیں دعا دی ہے۔ اب سنو، ایک بار بڑا بھوک، اب صحابہ کرام جو تھے نا وہ بڑی، جس کو آپ کہیں کہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے۔ اے ناروال میں رہنے والوں، کبھی تھوڑے دنوں کا لاک ڈاؤن لگ جائے، تھوڑا کاروبار کم ہو جائے تو شکوہ شکایت زبان پر آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ قریبی ساتھی ہیں نبی پاک کے، ایک بار بارگاہ رسالت میں آئے، حضور نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور بھوک نے ستایا ہے، حضور بھوک نے ستایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ایک کھجور کا تھال منگوایا اور اس میں سے پتہ ہے کتنی کھجوریں دی سیدنا ابو ہریرہ؟ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو 2 کھجوریں دی، صرف 2 کھجوریں، اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ لے لو، کھا لو، یہ تمہیں کافی ہو جائے۔ آپ نے 1 کھجور کھائی اور ایک جیب میں رکھی۔ نبی پاک نے کہا اے ابو ہریرہ دوسری کیوں نہیں کھائی؟ حضور ماں بھی بھوکی ہے، ایک ماں کے لیے رکھی ہے۔ سوچو، میں یہاں اس واقعے کو بریک کرتا ہوں، یہ تھے صحابہ جنہوں نے جانیں قربان کی نبی پاک علیہ السلام پر، مگر فقر و فاقہ غربت کا عالم یہ کہ 1 کھجور اپنے لیے، 1 ماں کے لیے، کئی دن کے فاقے ہوتے تھے۔ آج مطلب کا کھانا نہ ملے تو ماں سے لڑتے ہیں، اے والدہ تم نے کھانا صحیح نہیں بنایا، ٹھنڈا کھانا ہے، مرچی زیادہ، نمک کم، میں نے تو یہ والا انڈا کھانا تھا، مجھے تو یہ والی روٹی کھانی تھی۔ ماں ہے یا ہوٹل والی ہے، فرمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ سوچو، اپنی پسند کا جس دن کھانا نہ ملے اس دن گھر میں لڑائی، جس دن کاروبار کم ہو جائے تو اللہ سے شکوہ۔ نہ کرو ایسا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جنتی ہیں، مگر 1 کھجور پر، 2 کھجوروں پر دن گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ 1 کھجور سیدنا ابو ہریرہ نے کھا لی، جیب میں رکھی ہے، پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ دوسری بھی کھا لو، تمہاری ماں کے لیے 2 اور دے دیتے ہیں۔ نبی پاک نے اور انہیں عطا فرمائی۔ اتنی بڑی ہستی ہے مگر پھر حج پر نہیں گئے، جب تک ماں زندہ رہی ماں کی خدمت کرتے رہے، حج پہ نہیں گئے کہ بوڑھی ماں کو تکلیف ہوگی، ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ حج کو گئے۔ اب یہاں میں آپ سے ان لوگوں سے بات کروں گا کیونکہ یہ نارملی وہ ایریاز ہیں پاکستان کے کہ جہاں سے بہت سارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں یا بیرون ملک جانے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بوڑھے ماں باپ پریشان،
ان کی خدمت کا موقع ہے، اور وہ بیرون ملک میں ہوتے ہیں۔ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ ماں باپ چلے جائیں نا تو بہت یاد آتے ہیں، یاد رکھنا کہ دنیا کے کام کاج، نوکری، پاسپورٹ، ویزے، یہ سب بعد میں ہو جائیں گے، لیکن اگر ماں چلی گئی نا، اگر والد چلا گیا اور اس کی خدمت نہ کی تو زندگی بھر یہ احساس دل میں رہے گا۔ کئی لوگ تو جنازے میں بھی نہیں پہنچ پاتے، کہتے کیا کریں، اجازت نہیں ملی، ویزا نہیں ملا، ٹکٹ نہیں ملا، مہنگا ٹکٹ تھا۔ وہ ہماری کھانسی پر رات کو اٹھ جاتے تھے، وہ ہمارے بخار پر نوکری پر نہیں جاتے تھے، ہمارے والد صاحب ہمیں پکڑ کر ہاسپٹل لے جاتے تھے، اور آج وہ بستر پر پڑے ہوتے ہیں مگر بچوں کے لیے، بچوں کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ ایک بار ایک یورپ کا نوجوان مجھے ملا، کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میری ماں بہت بیمار ہے، مجھے بہت یاد کرتی ہے، لیکن میرے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہے، میں اگر چھوڑ کے ماں کو یورپ چھوڑ کے چلا گیا نا واپس نہیں آ سکوں گا، یہاں کافی اچھا کما لیتا ہوں، آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم ایسی بات کا مشورہ مجھ سے لے رہے ہو، یہ بتاؤ یورپ کے مقابلے میں ماں کی کیا اہمیت ہے؟ تمہاری ماں چلی گئی نا، زندگی بھر روتے رہو، سب کچھ چھوڑو، ماں کے پاس پہنچو، اس کے قدموں میں جاؤ، اس کی دعائیں لو، اس کی خدمت کرو، رب راضی ہو گیا تو تمہیں پاکستان میں بھی بہترین رزق عطا فرما دے گا۔ تو یہ وہ فیلنگز ہیں جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر آدھی روٹی جو ہے نا ان سے دور رہ کر 10 روٹیوں سے اچھی ہے۔ خدا را ماں باپ کی قدر پہچان، بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے بزرگ کہاں پہنچ گئے، ان کے درجے بڑے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے۔ ماں کی دعا کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہائے ہائے، ماں ہاتھ اٹھا دے، یہ ایسے نہیں کہا جاتا ماں کی دعا جنت کی ہوا، ارے ماں دعا کر دے تو طوفان ٹل جاتے ہیں۔ ایک بار اور پھر بزرگان دینوں نے خدمت کیسی کی، ہم کہتے ہیں اچھا بعض اوقات یا ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو علم میں زیادہ ہوں گے، جو معاشرے میں کسی مقام رکھتے ہوں گے، کوئی جناب بڑا کاروباری بندہ بیٹھا ہوگا، یار میں اتنا مصروف آدمی ہوتا ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہو گیا، ماں باپ کی خدمت کے لیے خادم رکھ دوں گا، میں کتنا ٹائم دوں گا؟ نہیں جناب، اللہ کے ولیوں نے ماں کی خدمت کیسے کی، باپ کی خدمت کیسے کی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنا بڑا نام ہے ولیوں میں، کیسے بنے وہاں تک پہنچے کیسے؟ سردیوں کی رات تھی، ماں نے پانی مانگا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی کا پیالہ لے کر ماں کے پاس آئے، ابھی آپ پہنچتے ہیں کہ ماں سو گئی ہیں۔ ہم جیسا بندہ ہو سرہانے میں پانی رکھ کے خود بھی سو جائے، مگر وہ ادب کا مقام تھا، وہ ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے کہ نہ جانے کب والدہ کی آنکھ کھل جائے، کب انہیں پانی کی ضرورت پڑے، ساری رات کھڑے رہے۔ صبح ہو گئی، ماں کی آنکھ کھلی، بایزید بستامی سرہانے کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں رات آپ نے پانی مانگا تھا، آپ کی آنکھ لگ گئی، میں اس لیے کھڑا رہا کہ کہیں آپ کی آنکھ کھلے، پانی کی ضرورت پڑے میں پیش کر دوں۔ اب جب پانی پیالہ جو تھا نا اس سے تھوڑا سا پانی نکلا اور آپ کی انگلیوں پر لگ گیا، سردی اتنی تھی کہ وہ پانی برف بن چکا تھا۔ آپ نے جب پیالہ الگ کیا نا تو کھال بھی اکھڑ گئی اور خون نکلنے لگا۔ ماں نے جب یہ دیکھا بے قرار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو۔ یہ دعا کرنی تھی کہ ولیوں کے سردار بن گئے، بایزید بستامی بن گئے۔ اللہ اکبر، کون کون سا واقعہ سناؤں میں آج آپ کو؟ صرف اللہ والوں کی ماں سے خدمت کیسی تھی، اللہ والے جن کا مقام بڑا تھا وہ اپنی ماں کی اور اپنے والد کی، اپنے والدین کی خدمت کیسے کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کون نہیں جانتا، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، وقت کے امام ہیں، دنیا بھر کے علماء اور مفتیان کرام آپ سے فتویٰ لیا کرتے، مگر والدہ، اب یہ اس میں بہت باتیں سیکھنے کو ملیں گی اس واقعے سے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ کی والدہ جو تھی مشہور وائز تھا، مقرر تھے، عمر زر ان کا نام تھا، عمر بن زر، اور ایک قاضی زرعہ، یہ دونوں بہت مشہور واعظین تھے، بڑے مفتی نہیں تھے، بڑے عالم نہیں تھے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لو، علماء اور مفتیان کرام کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہر تقریر کرنے والا بڑا عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس زمانے میں بھی ایسا تھا، ان کا نام بڑا تھا، ماں ان کی تقریریں سنتی تھی۔ اب ماں کو جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، ماں کہتی عمر بن زر سے پوچھ کے آؤ۔ حضرت امام اعظم
کہتے ہیں ماں اس مسئلے کا جواب مجھے پتا ہے. کہا نہیں، عمر بن زر جو جواب دے گا مجھے وہی جواب قبول ہے. آپ وقت کے امام ہیں، امام اعظم ہیں. آپ زر کے پاس جاتے اور اس سے کہتے میری ماں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے. کہا حضور جب مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے میں آپ کی قدموں میں آتا ہوں، آپ چل کر میرے پاس آئے ہیں. کہا ماں کا حکم ہے اس لیے آیا ہوں. کہا حضور مسئلے کا جواب بھی آپ بتا دیں، میں وہی انڈوز کر دوں گا. آپ جواب بتاتے، آپ کہتے ماں کو کہتے یہی جواب ہے. امام اعظم آتے گھر پر، ماں کو کہتے عمر بن زر نے یہ جواب دیا ہے. لیکن ماں کبھی کبھی کہتی مجھے خود بھی جانا ہے، میں اپنے آپ خود جا کر پوچھوں گی. کئی میل دور تھا اس کا گھر. امام اعظم ماں کو سواری پر بٹھاتے، خچر پر بٹھاتے اور اس کی جو لگام ہے وہ پکڑ کر میلوں چلتے رہتے. ماں بیٹھی سواری پر، وقت کا امام اپنی ماں کی سواری کو پکڑ کے جا رہا ہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں میں دیکھا کرتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو کتنے محدثین اور کتنے مجددین کے امام ہیں اپنی ماں کی سواری کو پکڑ کر جا رہے ہیں. ایک بار ماں سے یہ نہیں کہا ماں تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں، میں وقت کا امام ہوں، پوری دنیا مجھ سے فتویٰ پوچھتی ہے اور ماں تم مجھے مسجد کے امام کے پاس لے کر جا رہی ہو. ادب تھا، ماں کا حکم تھا، آپ اندر جاتے. ایک بار ماں نے کہا قاضی زرع کے پاس جاؤ اور ایک فتویٰ لکھوا کر آؤ اور اس کی اسٹیمپ بھی لگا کر آنا. حضرت امام اعظم ان کے پاس جاتے ہیں. کہا ماں نے مسئلہ پوچھا ہے، فتویٰ لکھ کر دیجئے. کہا حضور آپ کے سامنے ہم فتویٰ لکھیں؟ کہا ماں کا حکم ہے. کہا حضور فتویٰ آپ ہی لکھ دیں کہ آپ نے جو فتویٰ لکھا ہے وہ مجھے دیجئے. امام اعظم نے وہ فتویٰ دیا. قاضی زرع لکھتے ہیں کہ جو ابو حنیفہ نے لکھا ہے وہی درست ہے. ماں کو لا کر دکھایا کہ دیکھو ماں قاضی زرع نے میرے فتوے پر لکھا ہے کہ یہی درست ہے. اللہ اکبر. ماں کو پھر جا کر اطمینان ہوا. کتنا بڑا درس ہے ان لوگوں کے لیے جو ماں سے کہتے ہیں ماں پتہ نہیں میں کون ہوں، کتنا بڑا بزنس کرتا ہوں، علاقے کا چودھری ہوں، میں جناب فلاں تنظیم کا بڑا ہوں. اے دعوت اسلامی والوں سنو، کبھی اپنی ماں کو مت کہنا میں اتنا بڑا نگران بن گیا ہوں، اتنا بڑا مبلغ بن گیا ہوں. ارے میں جو بھی بن جاؤں اپنی ماں کا بچہ ہی ہوں، اپنے والد کی اولاد ہی ہوں. انہی نے ہاتھ پکڑ کر مجھے چلایا ہے، جو کچھ سکھایا ہے یہ انہی نے سکھایا ہے. اگر آج کچھ بولنا آ گیا، اگر آج کوئی عزت مل گئی، اگر آج کوئی مقام ملا ہے تو یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. انہیں یہ مت کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں، ارے میں جو ہوں میں آپ کا بچہ ہوں. اللہ اکبر. امام اعظم کو اللہ نے پھر مقام کیسا دیا کہ آج بھی دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. سب سے زیادہ اگر کسی امام کے فالوور ہیں، کسی فقہ کے فالوور ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں. اللہ نے یہ مرتبہ دیا. ارے جب ماں کی دعائیں ساتھ ہو، ماں کی خوشی ساتھ ہو، اس بندے کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ اکبر. چلو جناب اب آپ کو پاکستان کی ایک شخصیت کا واقعہ سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. ایک ایسا بچہ جو اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، ماں کی بڑی جناب دعائیں لیتا تھا. جب خدمت کرتا تو ماں دعا کیا دیتی تھی؟ اے میرے بیٹے اللہ تجھے دنیا میں بھی سردار بنا دے، دین کا بھی سردار بنا دے. ماں سے دعائیں لیتے رہے، علم دین پڑھتے رہے، ماں کی خدمت کرتے رہے. آپ جانتے ہیں وہ شخصیت بعد میں کون بنی؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب بن گئے. واقعی اللہ نے انہیں سردار بنا دیا. بڑے بڑے علماء کے آپ استاد بنے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والے بھی، اللہ کے نیک بندے بھی اپنی والدہ کا، اپنے والد کا، اپنی گھر والوں کا بڑا ادب کیا کرتے. اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کی قدر نصیب فرمائے. یہ وہ ہستیاں ہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اگر یہ دعا دے دینا تو پھر طوفان بھی ڈر جاتے ہیں. ماں کی دعا کیسے کیسے کام کرتی ہے. آج ہم بہت سارے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں دعا کرانے کے لیے کہ فلاں سے دعا کروا لوں، فلاں سے کروا لوں. ٹھیک ہے، نیک لوگوں سے، علماء سے دعا کرانی چاہیے، مگر اگر تمہارے گھر میں ماں ہے نا تو بیٹھ جاؤ اس کے قدموں میں. اللہ کی قسم جب وہ دعا کرتی ہے نا بڑی بے لوث دعا ہوتی ہے. دنیا میں 2 ہی تو ہستیاں ہیں، دنیا میں کوئی نا نارملی یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے، مگر باپ وہ ہستی ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، مجھ سے زیادہ ترقی کرے. یہ باپ کا پیار ہوتا ہے. اور ماں تو چیز ہی اور ہے. سبحان اللہ. اب ماں کی دعا کی وہ کتنی مشہور روایت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دے دینا. کون ہے آپ؟ کلیم اللہ ہے، اللہ سے گفتگو کرنے والے. کتنے معجزات اللہ نے عطا فرمائے. سب سے زیادہ اگر قرآن میں کسی نبی کا ذکر ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے.
ऐसे नबी हैं, मगर जन्नत में तो पड़ोसी भी फिर कैसा होना चाहिए था? फरमाया मूसा जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी एक कसाई है, गोश्त काटने वाला। आपने फरमाया या अल्लाह मेरा पड़ोसी कसाई, मुझे उसका पता बता, मैंने मिलना है। एड्रेस बताया गया, आप उसके घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, अपना तारुफ नहीं करवाया। घर में गए तो उस शख्स ने बड़ी मोहब्बत से आपको बिठाया, कुछ खिदमत करने लेने गया तो आपने देखा एक बड़ा सा टोकरा है और उसमें दो बहुत ही शरीफ मर्द और औरत, यानी उस बच्चे के वालिदैन थे, वो मौजूद थे। हज़रत मूसा ने उन्हें देखा, वो मुस्कुराए, आपकी रिसालत की गवाही दी और दोनों इंतकाल कर गए। बेटा थोड़ी देर में वापस आया, अपने वालिदैन को देखा कि इंतकाल हो गया। हज़रत मूसा का हाथ चूमा, पक्का लगता है आप ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा बड़े हैरान हुए कि मैंने तो अपना तारुफ नहीं करवाया, तुम्हें कैसे पता चला मैं मूसा हूँ? क्या हुजूर मेरे माँ बाप रोज़ाना दुआ करते थे कि या अल्लाह उस वक्त तक मौत ना देना जब तक हज़रत मूसा का दीदार ना कर ले। उन्होंने आपको देखा है, फिर मिसाल कर गए हुजूर आप ही मूसा हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो बेटा ये बताओ माँ बाप कोई और दुआ भी करते थे? मैं रोज़ निवाले चबा चबा कर उन्हें खिलाता था, अपने हाथ से खिलाता, बहुत ज़ईफ़ हो गए थे ना, खाना खिलाता था। जब भी खाना खाते थे ना दुआ करते थे, मेरी माँ दुआ देती थी कि या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दे। हज़रत मूसा कहते हैं बेटे तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई है, तुम ही जन्नत में मेरे पड़ोसी। अरे माँ की दुआ कसाई को जन्नत में हज़रत नबी का पड़ोसी बना दे, तो बताओ मेरी मुश्किलें क्यों ना हल होंगी, मेरी परेशानियाँ क्यों ना दूर होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है आज सबके लिए टाइम है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। कारोबारी लोग बैठे हैं, ग्राहक आए दुकान पर, कितना प्यारे अंदाज से डील करते हैं, माशाल्लाह आइए आइए बैठे बैठे चाय पियेंगे, अच्छा कुछ खाना मंगाऊं आपके लिए, पंखा करूं आपकी तरफ, कोई और खिदमत। ठीक है आप बड़े हुस्न अखलाक के पैकर हैं, लेकिन कभी यही अंदाज अपने वालिद के साथ, अपनी माँ के साथ किया कि माँ मैं कुछ पेश करूं? वालिद कभी आए काम से तो जूते उतारे, पैर दबाएं, पानी पेश करें, कभी ऐसा किया? नौजवान बैठे इतने सारे, रात को दोस्त फोन करे, आधी रात को दोस्त फोन करे, यार जरा जरूरी काम है, अरे अभी आया जान हाजिर, बोलो किधर आना है? दोस्त के लिए जान हाजिर। और माँ कहे कि बेटा रात को जरा खांसी ज्यादा हो रही है, डॉक्टर के पास ले जाओ, तो माँ सुबह बात करेंगे, नहीं बहुत थका हुआ हूं। सोचो ये कितना फर्क है, हम गलत कर रहे हैं। माँ बाप अगर नाराज हो गए तो रब भी नाराज हो जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है माँ बाप ही तेरी जन्नत है और माँ बाप ही तेरी दोज़ख है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसके माँ बाप राजी उससे उसका रब राजी, और जिससे माँ बाप नाराज उससे उसका रब भी नाराज। खुदारा अपने माँ, आप बड़े लकी हो, यकीन करो, ये बिलाल से पूछो, मैं इसका गम बढ़ाना नहीं चाहता, मगर माँ चली जाए ना, मेरी वालदा को गए 3 साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल, एक दिन ऐसा नहीं गुजरा हो जिसे माँ नहीं याद, एक दिन शायद ऐसा नहीं गुजरा। वालिद साहब को 2-2.5 साल हुए थे कि वालिद साहब याद था, बहुत याद आते। मेरे वो बच्चे जिनके माँ बाप हयात हैं, बहुत लकी हो, तुम पर रहमत का भी बादल मौजूद है, रहमत का साइबान मौजूद है। खुदारा इनकी दुआएं ले लो, इनकी कदर करो, इनको नाराज मत करना। अब एक प्रॉब्लम पता है क्या हो गया है, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, हमें लगता है यार ये सुनते सही नहीं है, समझते ठीक नहीं है, जिद बहुत करते हैं, गुस्से हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह समझो, जिंदगी एक साइकिल है। 5-6 साल का, जिनके बच्चे हैं मैं उनसे पूछता हूँ, तुम्हारा बच्चा अगर 4-5-6 साल का है, कितना प्यारा लगता है। एक चीज़ बार बार आपसे पूछता है, अबू ये क्या है, अबू आप ऑफिस क्यों जाते हैं, अबू आप देर से क्यों आते हैं, आप ये क्यों करते हैं। मज़ा आता है, बेटा मुझसे बात कर रहा है, एक एक चीज़ को 10 बार पूछता है। हम कहते हैं और पूछो बेटा, और बताएंगे। ये 5-6 साल का जो बच्चा है ना, समझ लो तुम्हारे वालिद जो 60-70 साल के हो गए वो वैसे ही हो गए। अब उनको आप बच्चे की तरह ट्रीट करें। अगर वो बार बार कोई बात पूछ रहे तो बुरा ना माने, जिस तरह बच्चे का बार बार पूछना तुम्हें अच्छा लगता है, मुस्कुरा मुस्कुरा कर वालिद को भी जवाब दो, वालिदा को भी जवाब दो। अगर जनाब उनको सुनने में तकलीफ हो रही है, तुम्हारा छोटा बच्चा जिस तरह तुम्हारी एक बात को तसल्ली से समझ नहीं पाता, दोबारा दोहराते हो, बुरा नहीं मानते, ऐसे ही अपने वालिद को ट्रीट करो, ऐसे ही अपनी वालिदा को ट्रीट करो। आपने देखा होगा
5-6 साल के बच्चे को लोग बाहर लेकर निकलते हैं तो वॉकर पर लेकर निकलते हैं, जब 70 साल का वालिद हो जाता है तो लोग व्हील चेयर पर लेकर निकलते हैं। ये बिल्कुल लाइफ का एक सर्कल है। 5-6 साल का बच्चा, 60-70 साल का बुजुर्ग, ये तकरीबन बराबर हो जाते हैं। जब 5-6 साल की बच्चे की ना जिद बुरी लगती है ना जनाब उसका अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम तुम्हें होता है, तुम एंजॉय करते हो उसके साथ। अरे 60-70 साल के माँ बाप हो जाएं, उनकी खिदमत को भी एंजॉय करो। खुदा की कसम नसीब वाले हो कि अगर माँ को हॉस्पिटल ले जाने का मौका मिल रहा है, वालिद की दवाई लाने का मौका मिल रहा है, उनके पैर दबाने का मौका मिल रहा है, अल्लाह ना करे इतने बीमार हो गए कि बिस्तर पर उनको अगर किसी वजह से वॉशरूम करना पड़ता है और आपको सफाई करनी पड़ती है, तो फिर याद करो अल्लाह तूने मुझे मौका दिया, जब मैं छोटा था मैं बिस्तर गंदा करता था, यही माँ बाप थे जो सफाई करते थे। आज तुम्हें मौका मिला। यकीन करो बहुत से माँ बाप तो ऐसे हैं जो बच्चों को खिदमत का मौका देने से पहले ही चले गए, वो बच्चों की खिदमत करते करते ही चले गए, मौका ही नहीं मिला बच्चों को खिदमत करने का। अरे आज अगर जिस बच्चे को मौका मिल रहा है, तुम नसीब वाले हो, एक एक कदम पर अजर मिल रहा है, एक एक खर्च पर अजर मिल रहा है। कभी ये ना सोचना कि ये मेरे पैसे हैं, अम्मू पर क्यों खर्च करूं, माँ पर क्यों खर्च करूं, ये तो मैंने कमाए हैं। कभी ना सोचना अगर मैं बेलिबास पैदा हुआ था उस वक्त मेरा वालिद सोच लेता ये पैसे मेरे हैं, बच्चे पर क्यों खर्च करूं, तो मैं तो नंगा रह जाता। अगर वो मुझे हाथ पकड़ कर ना चलाता, मुझे पढ़ाता ना, मुझे मेरी तरबियत ना करता, तो मैं रोड पर घूमता रहता। अपना पेट काटा, अपनी ख्वाहिशात उसने रोकी, अपने निवाले रोके, हमारे निवाले हमें खिलाए। बचपन में हो सकता है कभी हमने कोई खिलौना देखकर जिद की हो, अम्मी ये चाहिए, अब्बू ये चाहिए। हो सकता है अम्मी अब्बू ने अपने लिए कोई लिबास लेने का सोचा होगा, मगर हमारी ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिश खत्म की होगी, हमें खिलौना दिलाया, हमारी चीजें दिलाई, और आज बारी आई है कुछ खर्च करने की, आज मौका आया है कुछ खिदमत करने का, तो कहते हो ये मेरे पैसे हैं। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक जुमला याद कर लेना, खुदा की कसम ये आपके पैसों का नसीब जागा है कि ये माँ बाप पर खर्च हो रहे हैं। अरे यही तो खर्च करते रहे सारी जिंदगी, बचपन से लेकर मेरी जवानी तक सब कुछ इन्होंने मुझ पर खर्च किया। अगर आज बारी आई है खर्च करने की, तो पीछे ना हटना, दिल में मलाल ना लाना। कुरान कहता है उफ भी ना कहना, सबसे हल्का वर्ड है उफ। कुरान कहता है माँ बाप की खिदमत में उफ भी ना कहना, बल्कि इनके लिए दुआ कितनी प्यारी कुरान सिखाता है। कुरान कहता है जब माँ बाप के लिए दुआ करो तो इस तरह दुआ करो, अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह इन पर ऐसा रहम कर जैसा इन्होंने बचपन में हम पर रहम किया, जैसे इन्होंने बचपन में हम पर मेहरबानी की। अल्लाह ये तेरी रहमत के हवाले है। ऐ मेरे वो भाइयों जिनके माँ बाप जिंदा हैं, खुदा के वास्ते कभी दोस्तों के चक्कर में, बीवी के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में अपने माँ